اولاد کے تعلق سے قرآن نے دو پہلو ذکر کیا ہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق بتاتا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 40/6 میں اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، رونق. جس کے پاس جس گھر میں اولاد نہ ہو اس گھر میں رونق نہیں. مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی رونق زینت ہے. وہیں آپ دوسری جگہ دیکھیے سورہ تغابن میں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 14 اور 15 میں، دونوں آیتوں میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے لیے دشمن ہیں. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے لیے دشمن ہیں، ذرا ان سے ہوشیار رہنا، ان کے فتنے کا شکار نہیں ہونا، ان کے فتنے کا شکار نہیں ہونا. بسا اوقات آدمی بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے نماز روزے سے غافل ہو جاتا ہے. بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے آدمی حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ بچوں کو، ہماری بیوی بچوں کو ہمارے لیے دشمن بتا رہا ہے. اور اسی کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، مال کی محبت میں آ کر کے، اولاد کی محبت میں آ کر کے تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. مال کی محبت، اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ کی عبادت سے نہ روکے. اگر تم مال اور اولاد کی محبت میں آ کر کے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے تو یاد رکھیے ایسے لوگ ہی آخرت میں خسارہ اور نقصان میں رہیں گے. یہاں آپ غور کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے، نماز روزے سے غافل کرنے والی چیز ہے. کیا مطلب؟ کہیں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد ہماری دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہے، تو کہیں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ ہمارے لیے دشمن ہے، یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اولاد کی تربیت کریں گے، اگر اولاد کو صحیح اخلاق سکھائیں گے، اگر اولاد کو ادب سکھائیں گے، اگر اولاد کی صحیح ایمانی تربیت کریں گے، ان کو صحیح مسلمان بنائیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے رونق ہے، زینت ہے، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ہماری نیک نامی کا ذریعہ ہے. دنیا میں بھی یہ اولاد ہمارے کام آئے گی، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے کام آئے گی. کب؟ جب اس اولاد کی قدر ہم کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت پر ہم توجہ دیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، ان کو اخلاق اور ادب نہیں سکھایا، ان کو صحیح عقیدے کی تعلیم نہیں دی، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں بٹھائی، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں نہیں قائم کی، تو یاد رکھیے یہ اولاد ہمارے لیے سب سے بڑی دشمن ہے. یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے. یہ اولاد ہماری بے عزتی اور ہماری رسوائی، ہماری بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے.